بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہر جمیل خان۔ دوستو، وطن عزیز میں اگر کرپشن، بد انتظامی اور نااہلی اگر سرکاری اداروں کی دیکھنی ہو تو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی اس کی ایک بڑی کلاسک مثال بنتی جا رہی ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ کمپنی نے ایک منصوبہ تھا، اصل میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا منصوبہ تھا کہ پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ یہ برقی بسیں ہوں گی، بجلی سے چلنے والی، اور یہ روایتی ڈیزل اور پیٹرول وغیرہ سے نہیں چلیں گی۔ تو اس سے دو فائدے اس سے ہوں گے۔ ایک، اس سے یہ ماحول دوست ہوں گی، آلودگی میں اضافہ نہیں کریں گی، چونکہ ہر سال سموگ کا پنجاب میں مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس سے اس مسئلے کو بھی ٹیکل کرنے میں بڑی حد تک اس سے مدد ملے گی۔ دوسرا، جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو یہ منصوبہ تھا جسے رواں سال فروری میں جس کا افتتاح کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے، اور 600 بسیں تھیں جو پنجاب کے لیے آنی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر بطور پائلٹ پروجیکٹ 27 بسیں ہیں جو لاہور میں چل رہی ہیں۔ یہ لاہور کے گرین ٹاؤن سے لے کر ریلوے اسٹیشن تک کا جو 27 کلومیٹر کا یہ روٹ ہے، اس پہ یہ 27 بسیں چل رہی ہیں۔ اس کا جو بس ڈپو ہے وہ گرین ٹاؤن میں ہمدرد چوک کے مقام پر اس وقت بن رہا ہے۔ بسیں تو آپریشنل ہیں، لیکن بس ڈپو پہ کام ابھی چل رہا ہے۔ اس بس ڈپو کے مختلف جو اس کے مختلف حصے ہیں اور ہر ایک مختلف کہانی ہے۔ اس کے سولر کا منصوبہ آپ دیکھ لیں، مزدوروں کے مسائل آپ دیکھ لیں، اس کے سلپ روڈز کا مسئلہ دیکھ لیں، اور اسی طرح اب اس کا ایک اور نیا مسئلہ آیا ہے اور وہ ہے واشنگ یونٹ کا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ منصوبہ جب اس کا افتتاح ہوا فروری میں، تو فروری سے ہی واشنگ یونٹ یہاں پہ نصب ہونا تھا، جس سے یہ جو 27 بسیں ہیں یہ یہاں پہ واش ہونا تھی روزانہ کی بنیاد پہ۔ اب یہ فروری میں تو واشنگ یونٹ نہیں لگ سکا، لیکن جو کانٹریکٹر ہے جو ان بسوں کو چلا رہا ہے، جو اس کے آپریشن کو دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی نجی طور پہ ان بسوں کو دلوا رہا ہے، اور ان بسوں کے اب پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو اچھے خاصے پیسے وہ اس کے بل، بڑے بھاری بھرکم بل بھیج رہا ہے۔ فروری سے لے کر اب تک جون تک کا جو بل اس نے بھیجا ہے وہ 72 لاکھ روپے کا بل اس نے صرف بسوں کی دھلائی کی مد میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو بھیج دیا ہے، اور ابھی جولائی کا بل آنا بھی باقی ہے، اور ابھی تک جو واشنگ یونٹ ہے وہ ابھی تک انسٹال نہیں ہو سکا۔ تو جولائی کا بھی اگر آن ایوریج دیکھیں تو 18 لاکھ کا وہ بل بن جائے گا۔ اور اس حوالے سے ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی کہ وہ کیوں نہیں واشنگ یونٹ ابھی تک یہاں پہ لگ سکا، فروری میں لگنا تھا اور اب جولائی بھی ختم ہونے والا ہے، 2-4 دن میں اگست شروع ہو جائے گا۔ تو انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جرمن مشین ہے، یہ جرمنی سے آنی تھی، اور یہ کارچر کمپنی ہے جس کا یہاں پہ واشنگ یونٹ لگنا ہے، اور وہ ابھی اس پہ یونٹ لگنے کا اس پہ کام بالآخر شروع ہو چکا ہوا ہے، اسے نصب کیا جا رہا ہے، اس کے ہارڈ ویئر کو یہاں پہ انسٹال کیا جا رہا ہے، اور اب نیدرلینڈ سے اس کا ایکسپرٹ آئے گا اس کمپنی کا، اور وہ اس کا سافٹ ویئر یہاں پہ انسٹال کرے گا، اور اس کے بعد یہ مشین آپریشنل ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی اگست کے وسط تک انتظامیہ اب ایک نئی ڈیڈ لائن انتظامیہ نے بتائی ہے کہ وہ اگست کے وسط تک اسے آپریشنل کر دیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5.5 کروڑ روپے اس مشین پہ انویسٹ کیا گیا ہے، 5.5 کروڑ روپے اس غریب عوام کا، اس غریب ملک کے خزانے سے انویسٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آن ایوریج 18 لاکھ روپے صرف بسوں کی دھلائی کی مد میں دیا جا رہا ہے۔ تو 72 لاکھ اب تک کا بل بن گیا ہے، اگر آن ایوریج دیکھیں 18 لاکھ جولائی کا بن جائے گا، پھر اگر ان کی مان لیں اگست میں اگر یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ بھی جائے واشنگ یونٹ کا، تو آدھے مہینہ کا بھی بل بنائے تو 9-10 لاکھ وہ بن جاتا ہے۔ تو کل ملا کے 1 کروڑ روپے صرف بسوں کی دھلائی کی مد میں ایک بل تھما دیا جائے گا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو، اور یہ حالات ہیں اس غریب ملک کے، اور یہ کہانیاں ہیں نت نئی جو کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا ایک منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہترین انیشیٹو تھا، اچھا منصوبہ تھا، ماحول دوست ایک بسیں تھیں، اور اس طرح شہریوں کو ٹرانسپورٹیشن کی بھی سہولت میسر ہونی تھی، لیکن انتظامیہ کی نیسپا کی جو کہ خاص طور پہ اگر اس کی بات کریں تو اس پروجیکٹ کی وہ سپرویژن اس کے ذمہ ہے، اس کی ڈیزائننگ اس کے ذمہ ہے، اس کے معاملات کو اس نے دیکھنا تھا، لیکن اس کی نااہلی کہہ لیں، کانٹریکٹر کی کہہ لیں، پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی کہہ لیں، بہرحال نااہلی جس کی بھی ہے، اصل نقصان عوام کا ہو رہا ہے، اس غریب ملک کا ہو رہا ہے، اور اس کے خزانے کا بے دریغ یہ ضیاع ہے۔